بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ چیف جسٹس کا غیر آئینی فیصلہ اور تحریک لبیک پاکستان کا بڑا کھڑاک حافظ سعد حسین رضوی نے طبل جنگ بجا دیا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ کی جانب سے جو غیر آئینی فیصلہ دیا گیا ہے تو اس کے خلاف سب سے سخت ری ایکشن تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں کا آیا ہے۔ ناظرین اکرام، تحریک لبیک پاکستان وہ واحد سیاسی اور مذہبی جماعت ہے جس نے پورے ملک میں اس فیصلے کے خلاف پرامن پروٹیسٹ کیا ہے، اور حافظ سعد حسین رضوی نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے کہا جائے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے، ورنہ تحریک لبیک پاکستان سپریم کورٹ کا گھیراؤ کرے گی۔ اسی طرح ناظرین اکرام، قومی اسمبلی میں بھی اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، اہم بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے حوالے سے جو تحریک لبیک اور حافظ سعد حسین رضوی کا موقف ہے، تو وہی موقف قومی اسمبلی میں بھی مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنایا ہے۔ یعنی کہ ناظرین اکرام، اس بات پر تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ مبارک ثانی کیس میں جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ غیر آئینی اور غیر شرعی ہے۔ اب ناظرین اکرام، اسی حوالے سے پاکستان میں ایک باریک واردات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا نعرہ لگا کر منکرین ختم نبوت کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو مکمل حقوق حاصل ہیں، اور وہ سب اپنے مذاہب پر آزادانہ طور پر عمل کرتی ہیں، اور اس سے کسی کو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے وہ اقلیتی لوگ جو تحریک لبیک پاکستان سے منسلک ہیں، ان کی جانب سے بھی کل ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور ناظرین کرام، ان اقلیتی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ہمیں مکمل طور پر آزادی حاصل ہے اور ہم اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اقلیتی رہنماؤں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ حافظ سعد حسین رضوی ہمارے قائد اور ہمارے رہنما ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک جانب اقلیتی رہنما پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں مکمل حقوق حاصل ہیں، جبکہ دوسری جانب کچھ لوگ اقلیتوں کا نام لے کر منکرین ختم نبوت کو نوازنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر منکرین ختم نبوت کو آئینی حقوق چاہیے تو سب سے پہلے وہ آئین پاکستان کو تسلیم کریں، اس کے بعد قادیانی خود کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کریں اور خود کو غیر مسلم اقلیت رجسٹر کرائیں، تو اس کے بعد ہی ان کو اقلیتوں کے آئینی حقوق مل سکتے ہیں۔ اگر ناظرین کرام قادیانی آئین پاکستان کو ہی تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی وہ خود کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کرتے ہیں، تو پھر کس طرح آئین کے تحت ان کو حقوق دیے جا سکتے ہیں؟ اگر ناظرین کرام کسی کا خیال یہ ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کی آڑ میں قادیانیوں کو شاعر اسلام استعمال کرنے کی اجازت دے گا یا قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر میں تحریف کرنے کی اجازت دے گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کام غیر آئینی اور غیر شرعی ہے، اور اس پر تمام مسالک علماء کرام اور مذہبی اور سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسالک کے مفتیان کرام نے بھی چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مبارک ثانی کیس کے فیصلے کو واپس لیا جائے۔ تو ناظرین کرام، اسی حوالے سے جب تحریک لبیک پاکستان نے اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کی، تو اب تحریک لبیک کے کارکنوں اور قائدین کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے کچھ تحریک لبیک کے رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی تو آئین کی بات کر رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ تو اسی حوالے سے ناظرین کرام، اس بار تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد حسین رضوی نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے کئی سالوں سے تحریک لبیک پاکستان ہر 14 اگست کو نظریہ پاکستان مارچ کرتی ہے، تو اس بار بھی تحریک لبیک پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مارچ نکال رہی ہے، مگر اس بار تحریک لبیک اور حافظ سعد حسین رضوی نے ان ریلیوں کو
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रैलियों का नाम दिया है और इसका बड़ा प्रोग्राम लाहौर में होगा। और नाज़रीन कराम, ज़राए का कहना है कि इस बार लाहौर में पूरे मुल्क से काफ़िले पहुँच रहे हैं और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दाता दरबार से सूबाई असम्बली तक मार्च करेगी, वो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा मार्च होगा। और इस मार्च में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ये पैगाम देंगे कि मुबारक सानी केस का जो गैर आइनी फैसला दिया गया है वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर उसको वापस लिया जाए, वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने अगले लाएमल का ऐलान करेगी। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि 14 अगस्त को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में ये रैलियाँ निकालेगी और पैगाम देगी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के मामले पर कोई भी कंप्रोमाइज़ या समझौता नहीं करेगी। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जब सबको मालूम है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत आईन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, तो फिर क्या वजह है कि उनको जानबूझकर नवाजा जा रहा है ताकि पाकिस्तान में फितना फैले। अगर नाज़रीन कराम कोई शख्स या ग्रोह आईन पाकिस्तान को ही तस्लीम नहीं करता, तो फिर किस तरह आइन के तहत उनको हकूक दिए जा सकते हैं। यही वजह है कि तमाम मसाले के उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम और तमाम मज़हबी जमातों ने इस मुतनाज़ा फैसले को मुस्तरद किया है और सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि कौमी असम्बली में एक कमेटी बनाई गई थी जो मुतनाज़ा फैसले के हवाले से बात करेगी। तो नाज़रीन कराम, उस कमेटी का इजलास भी 15 अगस्त को होने जा रहा है। और नाज़रीन कराम, उस कमेटी के इजलास के बाद ये भी बखूबी मालूम हो जाएगा कि हुकूमत इस फैसले के हवाले से कहाँ खड़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।